کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرما اللہ کا احسان ہے مومنوں پہ کہ ان میں سے اللہ نے ایک رسول بنا کے بھیجا جو ان کے نفسوں کو پاک بھی کرتا ہے، ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، ان کے اوپر آیات بھی پڑھتا ہے۔ اس سے پہلے یہ تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے رسول نے آ کر گمراہی سے ان کو نکالا۔ وہ تھوڑا جا گمراہی دی وضاحت پڑھ لے تفسیراں دے عجیب جے جملے نے۔ ضلال مبین معاشرہ کوئی معمولی جی گمراہی ڈوبے ہویا کوئی نہیں۔ ایسا غلیظ معاشرہ ہے جتھے قتل و غارت عام ہوندا، بندیاں دا مارنا کیڑی دے مارن دے برابر ہی نہ سمجھا۔ قتل کر کے لوگ ناز کریں دے میں اتنے قتل کیتے، میرے بابے اتنے قتل کیتے، میرے ڈاڈے اتنے قتل کیتے، میں قتال ہاں، ساڑا خاندان قتال ہے۔ جڑے لوگ لوگاں دے قتل تے خوش ہوندے ہیں، انہاں دے نفساں نو ایڈا پاک کیتا، انہاں دے سامنے آ کے شہادت دی عظمت بیان کی تھی۔ مارنا عزت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مارا جانا عزت ہے۔ یعنی انہاں لوگاں دا ذہن بدلنا مشکل ہوندہ ہے۔ بھائی 1000 سال تو جڑا بندہ ایک ذہن تے چل رہا ہے، انہوں اپنے مذہب تو ہٹاونا، انہوں اپنی ذہنیت تو ہٹاونا، انہوں اپنی عادت تو ہٹاونا، یہ سوکھا نہیں ہوندہ۔ لیکن وہ جڑے قتال ہیں، لوگاں دے پتر قتل کر کے فخر کریں دیان اور تکبر کریں دیان، انہاں لوگاں دے ذہن قتل کرنا ایک منفور تے مکروہ کم بنایا، اور اللہ دی بارگاہ جان دی بازی لا کے شہید ہومن نو با عزت بنایا۔ اتنا تزکیہ کیتا جڑے لوگ قتل کرن تے خوش ہوندے ہیں، تبلیغ نبوت تے بعد اپنے پتر اللہ دی راہ تے کوہاون تے ناز کرن لگ۔ یہ کردار ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اور میں کیا سمجھاؤں بھائی او لوگ جڑے لوگاں دے مال لٹن تے خوش ہوندے ہیں، میں اتنا ڈاکو، میرا بابا ڈاکو، میرا فلانا ڈاکو، اساں لوگاں دے مال لٹیں دے ایسے جڑے لٹن تے خوش ہوندے ہیں، انہاں نو سمجھایا لوگاں دا مال لٹن عزت نہیں ہوندی۔ اگر اللہ مال دیتا ہے یتیم پال، اگر اللہ مال دیتا ہے فقیران دی مدد کر، اگر اللہ مال دیتا ہے تو کوئی علاقے جو بیوہ ہوئی تو او دی مدد کر۔ فرما انا وکافل الیتیم کا ہاتھین، فرمایا میں ذمہ داری پہ دینا جڑا اپنے حلال مال چوں کہ مومن یتیم بچے دی پرورش کرے سی، قیامت علیہ جنت میں محمد نالی نہیں ہو سی جی میں میری 2 انگلی ملے ہیں۔ بڑی بات ہے، یکدم بدلے ہے نا۔ جڑے لوگ لوگاں دے مال لٹن دے خوش ہوندے ہیں، وہ یتیم پالن دے فخر کرن لگ گئے۔ اور تاریخ اتنے تک بھی آتی ہے بھئی جڑے لوگ رہزن ہوندے ہیں، ڈاکو ہوندے ہیں، چور ہوندے ہیں، انہاں دا ذہن ایڈا بدلیا جو اپنے گھر کھول کے رکھ چھڑیں دے ہیں اور مومنن وعدے ہیں جس کو جس کی چیز کی ضرورت ہو اٹھا لو، اس کا اجر میں اللہ سے لوں۔ اے زبان رسالت دا اثر آئی، اے تزکیہ رسالت دا اثر آئی، اے تبلیغ محمدیہ دا اثر آئی۔ وہ جڑے لٹن دے خوش ہوندے ہیں، وہ یتیم پالن تے فخر کرن، فقراء دی مدد کرن تے ناز کرن پائے گئے، وہ بے وگان دی مدد کرن تے ناز کرن لگ گئے۔ ضلال مبین معاشرے نو جائے انسانیت دا تاج پوایا ہے، وہ بطول دا بابا محمد ہے۔ دیکھو میں کتنی وضاحت کرا، وہ غلیظ معاشرہ کہ جڑے معاشرے چ لڑکیاں زندہ پور چھوڑنا، بیٹی نو زندہ درگور کر چھوڑنا اور ناز کرنا کہ میں اتنیاں بیٹیاں زندہ دفن کر چھوڑیاں جو میرے گھر کوئی داماد نہ آوے۔ اس جے غلیظ معاشرے دا ایسا تزکیہ کیتا جو جدہ دھی آوے آنا اٹھ کے استقبال کر دے آئیں اور لوگوں نو سبق دے دے آئیں، بیٹی مارنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹی تو احترام کے لیے ہوتی۔ تزکیہ کیتا، لوگاں دا تزکیہ کیتا، ایسا لوگاں دے نفساں نو پاک کیتا، اور فرما اولنا محمد، جس طرح میرا وجود مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت ہے، جیویں میں لوگاں دا تزکیہ کیتا، میرے بعد میرے 12 جانشین بھی وہ کم کرے سن جیویں میں محمد نے کیتا۔ اور جیڑے آئے الحمدللہ زندگی دا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزریا جیڑا بندگان خدا دی ہدایت تو خالی ہو گئے۔
جی میں خود پاک پیغمبر ہادی ہاں، اس تو بعد میرے پیر علی انہیں ہدایت کی تھی، اور اس تو بعد مولا امام حسن انہیں ہدایت کی تھی، اور کدی زبان تو لوگوں نے تکلیف نہیں دیتی۔ اور کیا ہے کردار، اگر کہیں زیادتی کیتی ہے نا تو ایڈی عظمت نال اس زیادتی دا تدارک کیتا ہے جو وہ بندہ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا، وہ پھر اپنا بن گیا۔ میں کتنی مثالہ دے سکتا، بندہ شام چو بھیجیا گیا ہے جو فرزند زہرا نو تکلیف دے، بندہ آ گیا ہے، اس ڈٹھا امام حسن مجتبہ اپنے کھیت کام پہ کریں دے ہیں کہ او دی زبان کھول گئی، وہ تو ہلے ہوئے آئی، وہ تو سکھیا سکھایا ہا، اس امام نو برا بھلا آکھنا شروع کر دیتا، تے امام اپنی زبان تے کنٹرول کیتا، ایک کرندہ رہا، امام دے قریب آندے گئے، جلے اپنا کردار وکھا کے وہ خاموش ہویا نا، سیرت حسن شروع ہوئی، فرمایا بھکھا ہوئے تو کھانا دیواں، تسا ہوئے تو پانی دیواں، مہمان لگنا ہے، اجنبی لگنا ہے، باہر دا بندہ ہے، مسافر ہے، رہائش دی جا نہ ہوئی تو میرا سونا گھر ہے، رہائش دیواں، رانا ہوئی تو میرا گھر ہے، سکون دی جائے، آرام کر، کھانا ہی میرے ذمہ، خدمت ہی میرے ذمہ، تو تھائیں پیران تے ڈھائے پیدا مولا جڑا کچھ میں سنے وہ بکواس آئی، تو ان لگنا ہے جی میں شاکی محمد ہوئے۔ لوگاں دا تذکیہ کیا، فرمایا جی میں ساڑھا پہلا محمد ہے، ایویں ساڑھا درمیانہ محمد ہے، ایویں ساڑھا آخری محمد ہے، میں کتنی تفسیر بیان کرا، جی میں مہمان نواز محمد، اوہ مہمان نواز علی، اوہ مہمان نواز حسن، اوہ مہمان نواز میرا مولا حسین، اوہ مہمان نواز میرا آقا سجاد، کمال دا کوئی مہمان، کمال دا کوئی مہمان، اللہ مولا تاریخ دی رات دے ٹائم امام اپنے مکان دی چھت تے بھا بلیں دے ہاں، یہ علامت ہوں دی آئی جو لوگاں نو پتہ لگے جو اے وسطہ گارے، دور دور تو لوگ آمیں نا، امام آپ مہمان نوازی کرے نا، مہمانہ دے آپ ہاتھی دعاویں نا، دسترخوانی آپ پچھاویں نا، اور فرماویں نا لوگو مہمان تو گھبرانے نہ کرو، الضیف ینزل برزق ہی، جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، جب مہمان چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دکھوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ الضیف ینزل برزق، فرمایا مہمان کو مت گھبرانے کرو، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تیرے دکھ اس کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، تیرے گھر سے مصیبتیں چلی جاتی ہیں۔ کمال ہے، یمنی بلخی مومن ابراہیم نان یمنی چواندہ ہے، تو فیلائیاندہ ہے، تہائے فیلائیاندہ ہے، امام دی زیارتی آ کرندہ ہے، ایک ویری جو بلے ہے بیوی آدھی تو ہر ویری گھن میں نے کہنا کچھ امام ہی لیتا ہی، بیوی دے منہ تے ہاتھ دے کیا دا خاموش ہو گئے، او تیدے تے میڈے جیا نہیں، میں کوئی شرمندہ نہ کر، عورت آئی، کیا امام دے کو ڈیتا تھا کچھ نہیں، اے ٹور پہ ہے، عورت دا تانا دل تے اثر کر گیا ہے، اے جدہ گھر آیا آدھا میں امام دے کول گیا مدینے، امام دا دسترخوان لگا ہویا، فرزند رسول مہمانہ نو کھانا پہ کھویں دے ہیں، میں بیٹھا، میرے مولا فرما آ ابراہیم تو میرے نال بہ کے کھا، تو میرا دور دا مہمان ہے، میرے نال بہ کے کھا، امام دے نال آدھا میں بہ گیا، میں کھانا کھاتا ہے، امام بھی کھانا کھاتا، مولا فرمائندے نوکر نے ایک طبق لایا، وہ طبق گھن آیا، مولا فرمائندے ابراہیم ایک پانی چاہ نہ آ، میرے ذرا ہاتھ آج تون دعا، ابراہیم آدھا میں لوٹا چاہیا، میرے واسے سعادت ہے جو امام دے دست مبارک دے پانی پہ پہنا، آدھا میں پانی پایا، امام فرمائندے ذرا دیکھنا کیا ہے، آدھا مولا پانی ہے، فرمایا ول دیکھ، آدھا جدہ میں ول دیتا ہے تو سفید موتیاں دی تہ لگ گئی ہے، ول میں امام دے ہاتھ تے پانی سٹیا، امام دے ہاتھ مولا فرمایا ہون کیا ہے، آدھا میں ڈٹھا ہے تو سرخ یاقوت دی تہ لگ گئی ہے، آدھا ول میں پانی سٹیا، مولا فرمایا ہون دیکھ، آدھا میں ڈٹھا ہے تو سب زبرجد دی تہ لگ گئی ہے،
جدن ترائے تہاں لگ گئی ہیں نا تے تھال بھری گیا ہے مولا یہ کیا ہے؟ مولا فرمائندے نے بیوی کو آنکھیں جائیں دا گلہ کریں دیا میں ان دے ہتھاں دا دھوئے بیوی کو وانڈے میں تے وہ آنکھیں جائیں دا شکوہ کیتا ہے نا اون امام دے ہتھاں دے دھو دا پانی ہے آدھا میں کوئی شرمندگی تھی یا مولا میں معافی مگنا عورت ذات آئی گستاخی کی تھی غلط آکے مولا فرمائندے نے وہ کو آنکھیں چاہ جیڑا کوئی تُس آ دے وے کیا سمجھ دیو ساکو پتہ نہیں لگ دا المومن ینظر بنور اللہ امام جتھے بھی ہوئے نا وہ کو معلومات نہ ہوئے تو امام ہو ہی نہیں سکتا امام وہ ہوندہ ہے جڑا پوری کائنات تے نگاہ رکھ دو قرآن پڑھو اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون تم جو عمل کرو تو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اور وقت کا امام بھی دیکھتا ہے یہ مطلب ہے جیڑا کوئی کام کریں دا بیٹھا جتھے کریں دا بیٹھا امام دے دے بیٹھا کوئی داڑھی منیں دا بیٹھا امام دے دا بیٹھا ہے کوئی داڑھی رکھی بیٹھا امام دے دا بیٹھا ہے کوئی پانی بیٹھا پیندا امام دے دے بیٹھے کوئی شراب بیٹھا پیندا امام دے دے کوئی نماز بیٹھا ہے تو امام دے دے بیٹھے کوئی شراب دی کوئی گھٹ پیندا بیٹھا ہے تو امام دے دے بیٹھے کوئی زنا پہ کریں دا ہے تو امام دی نگاہ ہے کوئی بدماشی پہ کریں دا ہے تو امام دی نگاہ ہے البتہ اتنا ضرور ہے جو اگر کوئی محب اہل بیت نیکی کرے تو بار ویدہ ہاں ٹھار ویندہ ہے کہ جو برائی کرے تو رات دیاں جو رو کے آدھا یا شیعہ نہ سڑایا یا بے حیائی نہ کرے یا شیعہ نہ سڑایا یا کم از کم بے حیائی کر کے میرا دل نہ دکھاوے امام کو ہر شاید پتہ ہونا ہے مولا فرماندے نے گھنوان اپنی بیوی کو آنکھ جہاں شکوہ کیتا یہ امام دے ہتھاں دے دھو دا پانی ہے ابراہیم آدھا میں گھن کے ٹوریاں دیر سارا مال آئی اربان دی مڈی آئی جدہ میں گھن کے گیا تو میں رات دا ٹائم آئی میری بیوی سائیں گئی ہے میں وہاں کے سامان رکھا ہے صبح تہجد دے ٹائم جو اٹھیا ہے تو میری بیوی دی نگاہ پئی ہے تو او زرد جواہرات چمک رہا ہے پوچھ دیئے ابراہیم ایک ہی تو ملیں ابراہیم آدھا تک واقعہ نام شکوہ نہ کیتا کر شریفان دے گلے نہیں کری دے تین گلہ کیتا ہے میرے امام کو پتہ لگا ہے میرے امام نے تے کو تحفہ بھیجے عورت اٹھی کھلی آدھی ایڈا کریم ہے تو ایک ویرین تو کریم نہیں میں کو زیارت کرا ابراہیم آدھا آج میں ملنا ہی تیدنال تے کو گھن میں آدھا ٹور پہ راج میری بیوی فوت ہو گئی لیکن میں یہ جاندہ ہم جند کل ویندہ پہ ہاں وہ حجت خدا ہے میں مطمئن ہو کہ اپنی بیوی تھی اپنی ابا لہا کے چادر چپائیے تھے علیحدہ راہ تو سمایا چاہ آپ کے یہاں اندر ڈٹھم دے امام مسلح تے بیٹھے ہیں امام نماز دے تاکہ بات تو فارغ ہوئے میں کو ڈٹھا نے میرا چہرہ مرجھانا ہویا فرمائندے ابراہیم گھبرانا ہو کیوں ہے آدھا مولا سمجھتے ہی جڑی آئی ملن راہ مر گئی میں کو دیکھ کے فرمائندے گھبراندہ کیوں ہے تو کوئی بیوارے سے ہیں مولا ہی گال کو تو سمجھ کے میں سمھا آیا مولا میں تجزیز و تکفین نہیں کی تھی اندھا دل آ توڑی زیارت کرے ابراہیم آدھا امام انہیں اتنا ہاتھ چاہیں جڑے ہاتھ ہٹائیں امام فرمایا ون تیری بیوی تیری انتظار اچ بیٹھی ہے آدھا میں ٹور گیا ایک میرے استاد مکرم دے جملے علامہ سید گلاب علی شاہ اللہ مقامہ ہو وہ فرمائے دیان اے جدہ گیا نا تا ڈٹھا ستا بیوی اندھی اٹھی بیٹھی آئی بیوی نوادہ تو تا مرنا میں گئی ادھی ابراہیم میں مر گیا میرا روح گھن کے ملک الموت ویندہ پہ آتے اکو ایک وجی ہو شکل جوان آیا ہے ادھی ابراہیم تے کو کیا ڈسا ہوں دے چہرے تے کو ایڈا نور آنا میں ملک الموت کو ڈٹھا این لگدا جی میں سردار دے سامنے کو ریت کھڑی ہو ملک الموت ان دے ہاتھ چمدہ ملک الموت ان دی داڑھی تے بوسہ دیندہ ملک الموت ان دے پیر چمدہ ملک الموت تو دیکھ کیوں جوان آکے تے کو پتہ نہیں میں کو ملن پیان دیا میری مہمان ہے میری مہمان دا روح واپس کر ملک الموت میں دا روح بلایا ہے اللہ میں کو زندگی تے دیتی ہے ابراہیم آدھا اگر ان جوان کو دیکھیں تو سنجان گن سے ارے ابراہیم ہونے دا تواقع ہے کیویں نہ سنجھانا آدھا زمیاں بیوی ٹرے ہیں امام اپنے نماز دے سجادہ تے بیٹھے ہیں اکو پردہ لگایا ہا ادھا میں جو پردہ ہٹایا نا تو میری بیوی دی نگاہ پہ یہ چیخ نکلی ادھی ابراہیم اللہ دی قسم ہے یہ تو جوانا عظیم خاندان ہے
جی میں پہلا محمد بابرکت جی میں آخری محمد بابرکت اور میں آدھانا معصوم دا دل تاں خوش ہوندہ ہے جو شیعہ با کردار ہوئے بد کردار شیعہ امام کو تکلیف دیندہ ہے اور میں آدھا وہ بندہ بد کردار ہو کی میں سکتا ہے جیندہ امام زین العابدین ہوئے جیندہ امام سید و ساجدین ہوئے اور معصوم فرمائیں قیامت دن آدم تو چاکے قیامت تائیں ساری مخلوق کٹھی ہو سی فیناد المنادی ایک منادی ندا دے کہ اکسی اینا زین العابدین زین العابدین کتھن نبی آندے راسن وسیع آندے راسن ندا ہکا سی اینا زین العابدین کتھن معصوم فرمائن جدہ ساڑا جد سید سجاد آسینا آواز آسی انت زین العابدین حقا جی میں عبادت حقا ان ادائی تین کیتا ہے سید الساجدین زین العابدین ذوالصفنات مولا دیکھ لقب ذوالصفنات دی علماء تعریف کیتی ہے او امام سجدے کر کر کے جہیں دی پیشانی تے ورم ہو ویندے آئیں وہ ورم پھر خشک ہو ویندے آئیں وہ زخم خشک ہو ویندے آئیں انجری ہتھاں تے سجدہ کر کر کے ہتھاں تے ورم ہو ونجنا زخم خشک ہو ونجنا پھر پیراں تے ورم ہو ونجنا پیر خشک ہو ونجنا امام ہر ہفتے وہ ورم دی جا کو کٹ کے وط سجدے دی جا بنا کے سجدہ کیا ذوالصفنات لقب ہے اور امام طاؤس یمانی آدھا ہے میں جو ڈٹھا ایک رات میرا دل آکھیا ونجا نماز تہجد مسجد الحرام اچ پڑھا جدہ گیا میں ڈٹھا ہے میرے کل پہلے ایک جوان ہے جے سبز امامہ پایا ہویا ہے غلاف کعبہ نپ کے زاروں قطار رو رہا ہے سائلوں کا بے فنائے کا یا اللہ تیرے دربار دا سوالی تیرے دربار حاضر ہے میرا اللہ مسکینوں کا بے باب کا یا اللہ تیرے دروازے دا مسکین تیرے دربار حاضر ہے میرا اللہ الہی قد غلقت الملوک ابوابہم وبابک مفتوح للسائلین میرے اللہ رات دا وہ حصہ ہے ہر بادشاہ سوالیاں واسطے دروازے بند کر چھوڑیں تو کیڑی کریم ذات ہے ادرات تو بعد بھی تیرا دروازہ سوالیاں واسطے کھلا نظر آوے کوئی منگے تھے میں عطا کرا طاؤس یمانی آدھا ہے کائی بیری میں لبیک دی سنا سنی اور پھر امام جھنے تے غش کر گئے آدھا میں قریب ہو کے ڈٹھا جو کون ہے تو حسین دا پتر سجاد میں پانی چھڑکیا میں تلیاں ملیاں امام دی آنکھ کھلی میں پوچھا ہے مولا اتنے پہ روندے ہو جنت جہنم تسا آپ تقسیم کرنی ہے مولا توڑی جدہ فاطمہ زہرا تیرا بابا مظلوم کربلا تیرا جد امیر المؤمنین مولا اتنا گریا کیوں پہ کریں دے ہو ایک ضابطہ حیات میرے آقا نے بیان فرمایا طاؤس دا انی ذکر ابی و جدی چھوڑ میرے باپ و دادا کے ذکر کو وہ تو اللہ کے برگزیدہ تھے یاد رکھ الجنت لمن عطا اللہ جنت جو ویسی جڑا اللہ دی اطاعت کرے سی وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا بھامے سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہوئے وَالنَّارُ لِمَنْ أَصَلَّا جہنم میں جو ویسی جڑا اللہ دی نافرمانی کرے سی وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قَرْشِيًّا بھامے رسول دا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو معیار ہے کردار ہے تا جنت ہے کردار نہیں تا جنت کہہ دی قرابت داری دی وجہ تو نہیں ملنی جنت تقوی دی بنیاد دے ہاں میں روایت پڑھی ہے شیخ عباس قمی نے لکھی ہے امام دا شاگرد امام محمد باقر علیہ السلام دا نا خیسمہ نا ہے آدھا میرے امام دی خدمت جاون دا شرف حاصل ہویا امام نے میں کو ایک پیغام دیتا فرمایا خیسمہ میرے شیعہ تک میرا پیغام پہنچا چھوڑے مولا کیا پیغام ہے فرمایا ساڑھے شیعہ کو آکھیں ابلغ لشیعتنا و محبینا ساڑھے شیعہ تے ساڑھے موالیاں کو یہ میرا سنیہ دے میں پیغام دے میں اِنَّا لَا نُغْلِ مِنَ اللَّهِ عَنْهُمْ شَيْعَ إِلَّا بِالْوَرْعِ وَالتَّقْوَى فرمایا انہوں کو آکھ چھوڑیں بغیر عمل تے کردار دے اساں تواڑی جنت دی ضمانت نہیں دے سکتے
ساڑھے شیعہ کو ساڑھا پیغام پہنچا دے میں اِنَّا لَا نُغْنِ مِنَ اللَّهِ عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِالْوَرِّ، ہم ان سے جنت کا پروانہ ان کے لیے اللہ سے نہیں لے چکے سوائے عمل کے، وَإِنَّهُمْ لَن يَنَالُوا وِلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرْءِ وَالتَّقْوَى۔ فرمائے بھی آگ چھوڑیں کہ اگر ہماری ولایت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جو پرہیزگار نہیں ہوگا اس کے دل میں ہماری ولایت آ ہی نہیں سکتی۔ ہم نہیں ینالو ولایت، ہماری ولایت کو وہ نہیں پا سکتے الا بالور، مگر وہ پائیں گے کہ جو متقی ہوں گے۔ ساڑھی ولایت انہاں دے دل وچ ہو سی جڑے پرہیزگار ہو سن، بغیر تقوی اور زہد دے ساڑھی ولایت انہاں دے دل وچ نہیں آ سکتی۔ یہ دا مطلب ہے اگر بندہ نماز نہیں پڑھدا ولایت علی تو دا دل خالی ہے، اگر بندہ 4 وال داڑھی دے علی دے 11 پتران دے آنکھیں نہیں رکھا سکدا او دا دل ولایت تو خالی ہے، اگر والدین دا احترام نہیں کر سکدا، لکھ ماتم کرے لکھ نعرے مارے، او دے دل وچ نہ علی آ سکدا ہے نہ حسین ابن علی آ سکدا ہے۔ چوتاں راضی تاں ہو سن جو مات پہ ہو راضی ہو سن تاں۔ جنت کردار نال ملنی ہے، جنت انسان دے کردار نال ملنی ہے۔ انہم لا ینالوا ولایتنا الا بالبر، ہماری ولایت کو وہ پائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ ابو صباح کنعانی میرے 6ویں امام کی خدمت جایا، صلوات پڑھ چھوڑو حضرت دی پاک۔ پھر بھی ایک صلوات دی تکلیف کا اللہ 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 اللہ۔ ابو صباح کنعانی امام دی خدمت چایا، کیا کیا فرزند رسول لوگ تہاڈی وجہ تو ساکو رافضی سڑیں دیں، ساکو لوگ تہاڈی وجہ تو رافضی سڑیں دیں، ساکو لوگ برا بھلا دیں، این وجہ تو جو اساں تہاڈے نال محبت رکھ دے ہیں۔ مولا فرمائیں اچھا تو جو اے پیاد ہیں جو لوگ ساڑی وجہ تو آپ کو رافضی سڑیں دیں، ذرا اے دسا جڑے ساڑی محبت دے دعوے دار ہیں اگال ساڑی کتنی منیں دیں؟ بھائی دعوے تو کریں دیں، بھائی جتنے تواڈے علاقے دے لوگ ہیں کہ تو پیاداں شکوہ بگران ساڑی وجہ تو لوگ تو آپ کو رافضی سڑیں دیں۔ فرمایا انہاں جو وان کے دیکھ کوئی اومیں کریں دیں جی میں اساں آدھے ہیں مولا وہ تو صرف نہ دے ہیں، انہیں تو کوئی تھوڑے جے بندیں جڑے تہاڈی اتباع کریں دیں۔ فرمایا یاد رکھ جو ہماری اتباع نہیں کرتا ہمیں اس شیعہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساکوں شیعہ دی لوڑ ہے کوئی نہیں جیڑا ساڑی اتباع نہ کرے، جیڑا ساڑی اطاعت نہ کرے۔ اور بڑا جملہ میں جیڑا پڑھے ہے میں جناب تک پہنچاؤنا چاہنا، اسے ایک صلوات پڑھ چھوڑو محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ، اللہ کی قسم وہ قسم معصوم چاہیے، امام محمد باقر علیہ السلام دائی فرما اللہ دی قسم جیڑا بندہ متقی نہیں وہ ساڑا شیعہ کہہ نہیں۔ اچھا میں پوچھ سکنا داڑھی منن والا بندہ متقی ہوندا ہے؟ لوگاں دا مال کھا ونجن والا سود خور وہ تو بڑا متقی ہو سی، نارائی چنگا مریندا ہے، سنگالی چنگے مریندا ہے، تے داڑھی صبح شام پٹھے اس طرح نال منیندا ہے، کیا وہ متقی ہے؟ معصوم قسم جا کے فرما واللہ اللہ دی قسم ہے ساڑا شیعہ او بندہ نہیں ہو سکتا جیڑا شیطان دی منیندا ہے تے اللہ دی گال نہیں منیندا۔ اور اگوں بڑا جملہ فرمایا ہے
مولا فرمائیں ابو صبا 1 لاکھ گھر ہوئے 1 لاکھ محلے دا، اون 1 لاکھ گھر چوں سارے لوگ ساڑے مخالف ہوئن تے 1 گھر ہوئے ساڑے محبہ دا۔ اگلا جملہ سنا مولا فرمائیں اگر اون 1 لاکھ گھری چوں کوئی 1 بندائی ساڑے نال اظہار محبت کرنا لے بندے کولو تقوی تے عمل زیادہ ہوئے، این شیعہ کو آکو ساڑا شیعہ سڑامنا چھوڑ دے۔ معصوم اتنا ہی برداشت نہیں کریں بھئی لاکھ چو کوئی 1 بندائی ساڑے شیعہ کولو زیادہ پرہیزگار ہوئے، فرمائیں لاکھ بندہ بھی ہوئے تا لاکھ دا لاکھ اشارہ کر کے آکھے نیک ہوئے جڑا جعفر صادق دا مرید ہے، پرہیزگار ہوئے جڑا مولا محمد باقر دا منن آلہ ہے۔ اور اگلا جملہ معصوم بڑا سونا بڑا صلوات چپڑو محمد مولا فرمائیں اگر پردے دے وچ بیٹھیاں ہویاں شریف تے نیک عورتاں تہاڈی پرہیزگاری دی پردے چبائے کے تعریف نہ کریں تو شیعہ نہ سڑایا کرو۔ گالی سمجھ آئی نہیں؟ شیعہ او عظمت اللہ نہ ہے، شیعہ یعنی پچھو چلنا نالا۔ فرما اگر تہاڈے زہد تہاڈے تقوی تہاڈی پرہیزگاری تہاڈے کردار دی تعریف پردے چ بیٹھی ہویاں خاندانی شریف عورتاں اگر تہاڈے زہد دی تعریف نہ کریں تو تساں جے شیعہ دی اہل بیت کو ضرورت ہی کوئی کردار دا شیعہ بن۔ دیکھو میں آدھا شاید کہیں مذہب دیتے ہیں تبلیغات نہ ہوندے ہوں میں جی میں تہاڈے ہوندے کہیں کل آزاداری ہے یہ جی نعمت کہیں کل ہے، ہر منزل تے مجلس ہے، ہر گھر مجلس ہے، ہر شہر مجلس ہے، ہر جا ذکر حسین ہے۔ مذہب تیرے دے تبلیغات ہوئیں معاف کرنا پورا محرم تیرا جوان تیریاں مجلسیں جونے تے محرم دے بعد اگر کردار نہ بدلے تو مجلس جاون دا کیا یہ مطلب ہے مجلس نو عادت بنا کے آیا ہے نا، مجلس ساڑی عادت نہیں، مجلس کردار سازی دا بہترین ذریعہ ہے، مجلس ضمیر جگاون دا ذریعہ ہے، مجلس آل محمد دا شیعہ بناون دا ذریعہ ہے۔ پورا محرم گزر ونجے پورا چہلم گزر ونجے ہر جا مجلس تے ونجے تے بدماشی آلہ ذہنی انہیں ہوئے تواتی کو مجلس کا کوئی فائدہ۔ اے مظلوم بدماشاں دا امام نہیں، اے شریفاں دا رہبر ہے۔ اے جو تو تاریخ پڑھ دا رانا ہے جو کھا گیا نے جرد برکے دا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ چادر تو کیا سمجھنا ہے معمولی بات ہے؟ یہ تو اس تو پوچھ جانا نال دھی لئی ودو ہوئے تو دی دھی دا برکہ کوئی لٹے، دل پھٹ وینے جوانہ دا دل نہ پھٹ وینے جڑے جوان نے سامنے بہن دے برکے کوئی ہاتھ پاوے جگر نہ پھٹ وینے کیویں پتہ نہیں جیندہ رہا شام دا قیدی جو شمر دا نجس ہاتھ جدہ ماں دی چادر ڈٹھا سے کھا گیا نے سیدزادہ چادر دا درد کھا گیا نے۔ شیخ مفید جائی شخصیت ہے جڑے آدن میں عالم کشفش کربلا مظلوم دی زیارت کیتی ہے، میں ڈٹھا ہے تو سر تو جا کے پیرا تائیں فرزند رسول دی کائی یاد آئی زخم تو خالی ہوئے، سر تو جا کے پیرا تائیں جا جا غریب دی زخمی آئی، میں ڈٹھا ہے میں رج رنا غریب دی غربت تے
آدھے ول رات گزر گئی دوجھا دین گزریا ول میں خواب ڈٹھا سر تو چاک پیرا تائیں سارے زخم ختم ہو گئے ہن صرف دو زخم آئین جڑے غریب دے سینے تے لگے میں پوچھا ہائے مولا رات تا زخمی آوے اس زخم کی میں ختم ہوئے فرمائے شیخ مفید مجلس ہوئیے ساڑھے ازادار ساڑھی غربت رنے نا میری ماں رومال چنا دی ہنجو گھنائیے او ہنجو میرے زخمات لگیاں میرے جسم دے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہے مولا تے اے دو زخم فرمائے نے قیامت تائیں نہیں مل سکتے مولا اے کیڑے زخم ہیں فرمایا ایک اکبر دی جوانی دا ایک علی اکبر دی جوانی دا زخم ہے اے قیامت تک نہیں مل سکتا مولا دوجا فرمایا زینب دے برکے دا اے دو ہیو جائے زخم ہیں جڑے قیامت تک نہیں مل سکتے اور بخدا قسم سجاد تو جڑی کہیں پوچھے ہے نا ملنگ ڈھیر تکلیف کتے ہوئی ہے ترائے دفعہ دا میں کو شام مکا گئی ہے میں کو شام کھا گئی ہے شام میں کو نہیں بھول دی میری ماں دی چادر کوئی نہیں تیرا مستورہ رسی ہے کائی اے حرامی جو میں بسم اللہ کراں اے حرامی ایک کو جو چھکی جے ویا تیرا کو اٹھی ہونا پوندا سید دادا میں کیا کھا کناں دے قد وڈے آئیں کناں دے چھوٹے آئیں جدہ دربار ہے جو میری چھوٹی بہن آئی ہے نا کہیں لے پیر چیندی آئی کہیں ویلے رکھ دی آئی آدھی آئی سجاد میری گردن ڈک دیئے ذرا جھکیو وہ میں کھاڑنی اجرکم اللہ بسم اللہ کران ساری زندگی سجاد روندہ رہا لیکن ترائے منزلہ میں بسم اللہ کران ترائے منزلہ زندگی دیاں کوئی یوں جیاں اوکھیاں پیر آئیانا جو صرف رننا نہیں موت منگی سن سو انتہا ہوتی ہے غیرت دی موت منگی پہلا موقع سن سو پہلا موقع جدہ مقتل علی دی دھی منہ دے بھار تے اٹھ تو لتی ہے زین چاہیا 28 رجب نو جنہوں عباس چڑھایا ہا جائیں دے پرد بسم اللہ جائیں دے محمل دے پرد حسین جوڑے آئیں جنہوں محمل دے سوار عباس دے اکبر کرایا ہا آج او سیداتی اوکھی پہلان دیئے اے تو مال تھی اے تو سجاد دیاں مٹھی گھٹی گئیاں اکھی بند ہو گئیاں ہون ذرا ذہن چلایا جیڑی 9 بھرا کو ہائی کھلی آئی جیڑی جو پتر مرائی کھڑی آئی تے جیدہ ہکو وارث آئی تے سجاد دی اے حالت ماں ڈٹھی نا ہون بھرا بھول گئے پوتر بھول گئے بس انہیں آئی ہے جیوے جھک دو پانی آندہ ہے سجاد دا سر چاہیا سے جھولی اجرک کے آدھی آنکھ کھول میرا کوئی ڈٹھائی سجاد تیری جو یہ حالت بن گئی ہے مدلال میں کلی تے نہیں تیریاں ماما نہ لین تیریاں بھیڑا نہ لین ہیں سجاد تیری جو یہ حالت بن گئی ہے میرے نال تیرے پیو دے قاتل بیان دین میرا سفر لمبا ہے یزید دی کچہری ہو سی یہ تو نال نہ ہوئو میں خطبہ کیوے اجرکم اللہ اجرکم سن سے جواب اچھا رنا ملنگ اچھا رنا غیرات دا دریا آدھا اممہ تو ہی سچی ہیں لیکن اممہ آدم تو چاہ کے آج تائیں میں نے کوئی 22 سال دا جوان پتر وکھا جائیں دے پیو دی لاش بغیر کفن دے پئی ہوئے تے پتر ایڈا مجبور ہوئے جو پیو دفنا نہ سکے آدھا اممہ میری مجبوری ویک میں جوان پترہ میرے بابے دی لاش دھوپ تے رل دی پئی اجرکم اللہ ایک پہلا موقع جتھے سجاد دے چہرے تے موت دی زردی آئی سن سے دوجھا موقع جدہ حرامی ابن زیاد دے دربار علی دی دھی پیش ہوئی میرا پڑھنا سوکھا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے دنیا دے بدماش دے سامنے چوٹ سیدادی نو لائے کہ علی دی شریف دھی پیش ہوئی علماء فرمائیں دن ہک جاتے بن بیٹھی
کنیزاں دے درمیان علی دی دھی مٹی تے بہ گئی کوشش کریں دی آئی عزت علی گھر دی مستور آئی جان دی آئی کہنوں پتہ نہ لگے جو زینب کیڑی ہے پتہ نہ لگے چھپ دی آئی کنیزاں دے درمیان بیٹھی حرامی ابن زیاد دی نگاہ پئی ادا من ہادہی متناہیہ اے مستور کیڑی ہے جیڑی کنیزاں دے زمرے چ بہ گئی ہے اس لئے سجادہ دن حیاء کر کتنے تائیں میری پھوپھی دی توہین کرے سے حرامی آئے نبی دی دیئے اشارے نہ کرے علی دی دیئے حرامی آئے کوئی جان دائے کوئی نہیں جان دائے بار بار میری ماں دا نچا ایڈو جھا موقع تریجھا موقع جدہ سو کے حمیدی ایچ علی دی دھی ٹوری میرا پڑھنا سوکھا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے جڑے زوارو شام دے زوار ذہن چلایا ہو سو کے حمیدی آئی ہو کچھ ملنگ بازار ہے میں آپ گیا میرے نال پردے دار آئین اسا مرد ٹوریا سے 5.5 منٹ لگے آئین جدہ پردے دار آئین انہاں دے 10 منٹ لگے آئین لوگا دن جو شیعہ رو دن میں رو والا دکھے کرا اس منزل تے علی دی دینو 9 گھنٹے لگے بدماش نچ دے رہے تبل وج دے رہے دریسا مریں دے رہے تے زینب ٹور دی رہی اتھائیں آدھا میں نو مانا جایا اے بدماشاں دا رشے تران علی دی دی اگلی منزل بڑی ہوئی دنیا دا کمینہ بیٹھا تلوی پوڑی تے دنیا دے شریف دا سر رہی دیا کھڑیاں دے دیا اس حرامی چھڑی لائی نہیں سیدہ میں ذمہ دار طالب علم میں پڑھے سارا با سنائی الحسین حرامی دید سامنے دنہ دے سوٹی مانی حسین غریب دے لب شہید ہوئے کوئی نہ جڑائے دا ہاتھ لبیا آخر دے ایک صحابیہ جیدہ نام مرزا سلمی ہے ضعیفہ پر بھج پہ آئے آدھا یزید جلدی کر سوٹی ہٹا آدھا کیوں ہٹوے لئے آدھا وسدہ وے لگا ممبر دے محمد آئی جو لیے جو حسین یہ رب نبی جملہ آدھا چھڑی ہٹا جلاد نو حکم دیتا جلدی کر تلوار چاہ ایدہ سر مار نالا لادا حیاء کر صحابیے حیاء کر آدھا صحابی نہ ہویا دربارج قتل کرائیاں آدھا حیاء دیویاں صحابی دا حیاء کرے لے